السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ محترم علماء کرام، میرے دینی اور ملی بھائیوں، میری آواز جن کے کانوں تک پہنچ رہی ہے، خواہ وہ گھروں میں موجود ہوں یا سڑکوں اور نکروں پر کھڑے اور بیٹھے میری آواز سن رہے ہوں، پردہ نشین خواتین اسلام، میری ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور اس کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو ایک جگہ یکجا ہو کر اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کے فرامین کو سمجھنے کا موقع عنایت فرمایا۔ اس مناسبت سے قابل مبارکباد ہیں مقامی جمعیت اہل حدیث اٹگھرا کے نوجوان، بالخصوص سلیمان صاحب، عمر صاحب اور ان کے ساتھ رہنے والے جن کا میں نام نہیں جان رہا ہوں، اور آپ تمام حضرات جنہوں نے اس پروگرام کو سجانے، اس کو ترتیب دینے میں اپنا قیمتی تعاون پیش کیا۔ یہ اس طرح کا یہ دینی پروگرام بڑی اہمیت کے حامل ہے، اس کے بڑے فائدے ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث ہے جس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی قوم، کچھ لوگ مل بیٹھ کر کے اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس کو بوجھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو نازل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ یہ وہی دینی مجلس ہے جس میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اور آپ شریک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، میرا موضوع ہے حقوق العباد۔ مجھے کہا گیا ہے کہ آپ کو حقوق العباد کے اوپر بولنا ہے۔ حقوق العباد کا مطلب ہوتا ہے بندوں کے حقوق بندوں کے اوپر۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ہم سبوں کا ایک دوسرے کے اوپر حق ہے، تو ہر شخص کے اوپر حق ہے۔ تو وہ کون سے حقوق ہیں جس کا مطالبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حقوق کو ہمارے اوپر عائد کیا ہے، ان ذمہ داریوں کو ہمارے اوپر عائد کیا ہے
کہ ہم ان ذمہ داریوں کو بجا لائیں۔ چنانچہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو ہم پڑھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں قرآن و احادیث کے اندر، تو ہمیں دو طرح کے احکام ملتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو بندے پر اللہ تعالیٰ کے حق کے طور پر عائد ہوتی ہے، یعنی وہ اللہ کا حق ہے، یعنی نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اللہ کے اوپر ایمان لانا، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے بندوں کے اوپر، بندہ اس کو بجا لاتا ہے۔ وہیں دوسرا جو حق ہے وہ ہے بندوں کے حقوق بندوں کے اوپر۔ تو یہ دو طرح کے حقوق ہیں اور ان دونوں کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن آپ جب گہرائی سے اور باریکی سے پڑھیں گے اور مطالعہ کریں گے تو آپ کو ملے گا کہ حقوق العباد کی بڑی اہمیت ہے۔ انسان اگر اس حقوق العباد کے اندر بندوں کے جو حقوق بندوں کے اوپر ہے، اگر اس میں کوتاہی برتتا ہے، غفلت برتتا ہے، انسان اگر ان حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا ہے، تو پھر ایسا شخص کل قیامت کے دن معاف نہیں کیا جائے گا۔ اگر کسی کا حق کسی کے ذمے ہے اور تھا دنیا کے اندر، اس نے نہیں چکایا، اس نے ادا نہیں کیا، تو جب تک وہ ادا نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ لیکن جو اللہ کا حق ہے بندوں کے اوپر، اللہ کے اوپر ایمان لانا، ایمان لانے کے بعد نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، ان حقوق کو بھی بجا لانا ہے، اس میں بھی کوتاہی نہیں برتنی ہے۔ لیکن اس کے تعلق سے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس کے اندر کوتاہی برتتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ اس کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں معاف کرے گا، لیکن شرک کے علاوہ اگر کوئی گناہ ہے تو اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو بخش دے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ بندہ توبہ کر لے، استغفار کر لے، اگر توبہ استغفار کر کے نبی مرا ہے تو کل قیامت کے دن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے، اللہ کی مشیت ہو، تو اللہ اس کو معاف کر دے، بخش دے۔ لیکن ایک بندے کا حق اگر بندے کے اوپر ہے اور اس نے اس کو ادا نہیں کیا ہے تو پھر وہ شخص نہیں بخشا جائے گا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے جس کے اندر پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، شہید جو اللہ کے راستے میں کافروں سے اللہ کی خاطر اللہ کے کلمہ کو بلند ہونے کے لیے لڑتا ہے، جنگ کرتا ہے مشرکوں سے، کافروں سے، اور پھر اس میں وہ شہید ہو جاتا ہے، جان اور مال کی پوری قربانی دے دیتا ہے، ایسے شخص کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے قرض کے، سوائے دین کے۔ یہ دین کیا ہے؟ قرض کیا ہے؟ ایک بندے کا دوسرے کے اوپر حق تھا جس کو اس نے ادا نہیں کیا ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس دین سے شرح نووی کے اندر، امام نووی نے مسلم کی شرح
کے اندر اس کی تشریح کی ہے کہ ہر طرح کے حقوق اس کے اندر شامل ہے. قرض صرف پیسہ لینا ہی نہیں، دوسرا حق بھی اگر اس کے ذمے تھا اور اگر اس نے ادا نہیں کیا، شہادت کی موت بھی اگر ہوئی ہے تو پھر اس کو چکانا پڑے گا، دینا پڑے گا، تب جا کر کے پھر وہ جنت کے اندر جائے گا اور اس کی معافی اور تلافی ہو سکے گی. تو حقوق العباد کی بڑی اہمیت، بہت حساس معاملہ ہے. کل قیامت کے دن اس کے تعلق سے پوچھا جائے گا، باز پرس ہوگی اس کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اپنی عبادت کے بعد، یعنی اللہ کا حق ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، بندہ اللہ کے اوپر ایمان لائے اور اللہ کی عبادت اور اس کی بندگی کرے، یہ حقوق اللہ ہے. تو اللہ نے اپنے حق کو بیان کرنے کے بعد حقوق العباد کو بیان کیا ہے، فوراً بعد اس کو بیان کیا ہے. اس سے بھی حقوق العباد کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. ساتھ ہی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بھی ہم حقوق العباد کی اہمیت کا اندازہ کر سکتے ہیں، جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، صحابہ کرام سے پوچھا، اتدرون ما المفلس، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ فقیر کون ہے؟ کون ہے فقیر؟ تم لوگوں کو جانتے ہو تم لوگ؟ میرے امت کا فقیر کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ جس کے پاس روپے پیسے نہیں ہیں وہی فقیر ہے. من لا درہم لہ ولا دینار، جس کے پاس نہ درہم ہے نہ دینار ہے وہ فقیر ہے. اور اسی طرح سے صحابہ کرام نے جن کو جو سمجھ میں آیا جواب دیا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے، فقیر وہ ہے جو کل قیامت کے دن نیکیوں کا انبار لے کر کے آئے گا. یعنی اس کی زندگی کے اندر نماز ہوگی، اس کی زندگی کے اندر روزے ہوں گے، اس کی زندگی کے اندر صدقہ اور خیرات ہوگا، اور اس کے علاوہ جو بھی نیکیاں ہو سکتی ہیں ان نیکیوں کا انبار لے کر کے آئے گا، گٹھڑی لے کر کے آئے گا کل قیامت کے دن. ان قریب اس کو جنت کی سرٹیفکیٹ ملنے والی رہے گی کہ اب وہ جنت میں چلا جائے گا. نیکیوں کا اتنا انبار ہے کہ اب جنت کے اندر وہ داخل ہو جائے گا، اتنی نیکیاں ہیں اس کے ذمے. لیکن کچھ لوگ ادھر سے آئیں گے، کچھ لوگ ادھر سے آئیں گے، کچھ لوگ ادھر سے آئیں گے، کچھ لوگ ادھر سے آئیں گے اور کہیں گے اللہ تعالیٰ اس نے میرا مال ہڑپ لیا ہے، اے اللہ اس نے ہم کو مارا ہے، اے اللہ اس نے ہمارا خون بہایا ہے، اے اللہ اس نے ہمارے اوپر بہتان تراشی کی ہے، الزام لگایا ہے. جن بندوں کے ساتھ اس نے جس طرح کا سلوک کیا ہوگا دنیا کے اندر، سارے کے سارے لوگ جمع ہو جائیں گے. تب وہاں کیا ہوگا؟ وہاں روپے پیسے تو ہوں گے نہیں کہ جیب سے پیسہ نکال کر کے دے دیا جائے گا. نیکیوں کا جو انبار لے کر کے آئے گا اللہ تعالیٰ ان سبوں کو اس کی نیکیوں سے دے دے گا، یہاں تک کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی. اور ابھی لوگ آ ہی رہے ہیں، ہمارے اوپر ظلم کیا ہے، ہمارے اوپر زیادتی کی ہے، ہم کو مارا ہے، بہتان لگایا ہے، ابھی لائن لگا ہوا ہے، نیکیاں ختم ہو گئی. تب جو لوگ آ رہے ہیں جن کے اوپر اس نے ظلم کیا تھا، جن کے حقوق کو اس نے ہڑپ لیا تھا، زیادتی سے کام لیا تھا، اب اس کے سارے گناہ اس کے سر کے اوپر ڈال دیے جائیں. ثم طرح فی النار، پھر اس کے بعد جہنم کے اندر اس کو ڈال دیا جائے گا. یہ ہے حقوق العباد.
بندوں کے حقوق بہت حساس ہیں. ہمیں ان کی حقوق کی ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم کس طور پر ہم ان کے حقوق کو بجا لائیں. بندوں کے حقوق کو بجا لانے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ہم ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے ان کو نقصان پہنچے. ایسا کام نہ کریں جن کی وجہ سے ان کو نقصان پہنچے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر علم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے دولت دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے روپے اور پیسے دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اثر و رسوخ دیا ہے، تو اس کے ذریعے سے لوگوں کا فائدہ پہنچائیں. روپے پیسے کو لوگوں کے درمیان بانٹیں، علم کو بانٹیں، اثر و رسوخ کے ذریعے سے لوگوں کا فائدہ پہنچائیں. یہ ہے حقوق العباد، یہ ہے حق ادا کرنا. ایک بندے کا دوسرے کے بندوں کے اوپر جو حق ہے، اس طور پر انسان دوسروں کے کام آئے، ان کی پریشانی میں کام آئے، ان کو راحت اور سکون پہنچانے میں معاون اور مددگار ثابت ہو. یہ ہے حقوق العباد کا مطلب، کہ ایک بندہ کا دوسرے بندوں کے اوپر حق. حقوق العباد میں سب سے پہلے ایک نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا ذکر کیا ہے وہ ہے والدین. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ ماں اور باپ انسان کے دنیا کے اندر وجود کا سبب بنتے ہیں. ماں اور باپ کے ذریعے سے ایک انسان دنیا کے اندر جنم لیتا ہے، اس کی پیدائش ہوتی ہے، اور یہی ماں اور باپ، یہی والدین اس کی پرورش اور پرداخت کرتے ہیں. بچپن کا سارا ناز و نخرہ برداشت کرتے ہیں، اس کو بڑا کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بچہ نوجوان ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے. ماں اور باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، تو اب اس کے اوپر ان کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن و سلوک کریں، ان کا ہر ممکن خیال کریں، ان کو کھلائیں اور پلائیں، ان کی باتوں کو مانیں، اور ان کو اف تک نہ کہیں. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. تم ان کو اف تک نہ کہو، اور ان سے جب گفتگو کرو تو نرمی کے ساتھ گفتگو کرو، چلا کر کے ان سے گفتگو نہ کرو، ان کے سامنے بلند آواز سے نہ بولو. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. ماں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کمزوری پر کمزوری اٹھا کر کے اسی نے تمہیں اپنے پیٹ میں رکھا ہے، تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. 2 سال تک اس نے تمہیں دودھ پلایا ہے، اسی لیے ماں کے تعلق سے کہا کہ یہ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، ماں کی خدمت کرو. اب ایسا نہیں ہے کہ باپ کو چھوڑ دیا جائے گا. باپ کے تعلق سے کہا کہ باپ یہ جنت کا دروازہ ہے. صرف ماں کی اگر آپ خدمت کرتے ہیں، باپ کو ناراض کرتے ہیں، باپ کی خدمت نہیں کرتے، باپ کی بات نہیں مانتے، باپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، تو باپ جنت کا دروازہ ہے، جنت کا دروازہ ہی نہیں کھلے گا تو ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، اب جنت میں داخل کیسے ہوں گے؟ لہذا ایسا نہیں ہے کہ صرف ماں کی خدمت کی جائے گی، ان کی باتوں کو مانا جائے گا اور باپ کو چھوڑ دیا جائے گا، بلکہ ماں اور باپ
ماں کا مقام اور مرتبہ بڑا ضرور ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ باپ کو چھوڑ دیا جائے گا اور باپ کا مقام اور مرتبہ نہیں ہے۔ دونوں کی اطاعت و فرما برداری کی جائے گی، دونوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا۔ اسی طرح سے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو والدین کے اوپر بھی کچھ ذمہ داری عائد ہوتی ہے بچوں کے تعلق سے۔ ان کی پرورش کرے، ان کو پوسے پالے بڑا کرے، اس کو تعلیم دے، اس کو دین سکھائے، یہاں تک کہ وہ بڑا ہو جائے۔ یہ والدین کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے بچوں کے تعلق سے۔ اگر والدین اس کو ادا نہیں کرتے ہیں، گویا کہ والدین نے اپنا حق ادا نہیں کیا۔ اسی طرح سے بچہ جب بڑا ہوتا ہے، ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں، اور اسی نے اگر اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا تو اس نے اپنا حق ادا نہیں کیا۔ دونوں کل قیامت کے دن مسئول ہوں گے، پوچھے جائیں گے، ماں باپ بھی پوچھے جائیں گے آپ نے ان کو دین سکھایا یا نہیں سکھایا، کس راستے پر آپ نے اس کو چھوڑا۔ ماں باپ مسئول ہوں گے کل قیامت کے دن۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر شخص سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ذمہ داری سے متعلق کل قیامت کے دن سوال کرے گا، پوچھے گا۔ تو حقوق العباد میں یہ والدین ہیں اور یہ اولاد ہیں، دونوں کا ایک دوسرے کے اوپر حق ہے، ہم ان حقوق کو بجا لائیں، نہیں تو کل قیامت کے دن ہماری نیکیاں ضائع اور برباد ہو جائے گی۔ اگر ہم اپنے حقوق کے تعلق سے، اپنی ذمہ داریوں کے تعلق سے ہم غافل رہے اور اگر ہم حساس نہیں ہوئے۔ اسی طرح سے میاں بیوی کے بھی حقوق ہیں آپس میں ایک دوسرے کے، یہ بھی حقوق العباد ہے۔ انسان جب شادی کرتا ہے تو شادی کرنے کے بعد میاں اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جاتے ہیں۔ اجنبی مرد ہوتا ہے، اجنبی عورت ہوتی ہے، لیکن جب شرعی طریقے پر اس کا نکاح ہوتا ہے دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جاتے ہیں۔ تو دونوں کے اوپر ایک دوسرے کے تئیں ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں، دونوں ایک دوسرے کی ذمہ داریوں کو ادا کرے، اور جب دونوں اپنی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہیں تب جا کر کے جو زندگی ان کی ہوتی ہے وہ خوشگوار زندگی ہوتی ہے۔ اور جہاں کہیں بھی کوتاہی ہوتی ہے، اگر ایک طرف سے بھی اگر کوتاہی ہوئی تو پھر وہ زندگی اجیرن بن جاتی ہے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، امن اور چین ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میاں بیوی کے اوپر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی بات کو مانے، بیوی اپنے شوہر کی خدمت کرے، ان کی اطاعت و فرما برداری کرے، بغیر ان کی اجازت کے گھر سے باہر نہ جائے، اور بغیر ان کی اجازت کے گھر کے اندر کسی کو داخل ہونے نہ دے، اور ان کی جو بھی ضروریات ہیں ان ضرورتوں کو وہ پورا کرے۔ اسی طرح سے شوہر کے اوپر بھی یہ عائد ہے، یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کا مکمل خیال کرے، اس کے کھلانے، اس کے پلانے، اس کو پہنانے، اس کو اوڑھانے، اس کے رہنے سہنے، ان تمام چیزوں کا انتظام شوہر کے اوپر ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کا انتظام کرے، اس کی ہنسی، اس کی خوشی، ان تمام چیزوں میں شوہر شریک رہے۔ دونوں کی آپس میں ایک دوسرے کی مشترکہ ذمہ داریاں ہیں، جن ذمہ داریوں کو ادا کرے۔ جب انسان ذمہ داریوں کو ادا کرتا ہے تب جا کر کے زندگی خوشگوار ہوتی ہے، ورنہ جہاں کہیں بھی کمی ہوتی ہے پھر وہیں سے اختلاف اور انتشار شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن و سلوک کرنے کا حکم دیا، اس کے بعد
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى. جی رشتہ دار. انسان جب شادی کرتا ہے تو شادی سے پہلے اس کے خاندانی رشتہ دار ہوتے ہیں, نانہالی رشتہ دار ہوتے ہیں. ان کے باپ کے راستے سے جو ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں, چچا ہوں, چچیرے بھائی ہوں یا اور بھی جو ہو بنتے ہیں. نانیہال سے ان کی ماں کی طرف سے نانا ہے, ماموں ہے, خالہ ہے, خالو ہے, یہ سب ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں. جب انسان شادی کر لیتا ہے تو ایک اور رشتہ کا اضافہ ہو جاتا ہے, سسرالی خاندان, سسرالی رشتہ دار نئے رشتہ دار بن جاتے ہیں. ساس ہے, سسر ہے, سالہ ہے, سالی ہے, اور بھی یہ دوسرے لوگ ہیں, یہ سب ان کے رشتہ دار کہلاتے ہیں. ان رشتہ داروں کا خیال کرنا ہے, خواہ وہ خاندانی ہو, نانیالی خاندان سے ہو کہ دادیالی خاندان سے ہو کہ سسرالی رشتہ دار ہو, کوئی بھی ہو. وَبِذِي الْقُرْبَى, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو, ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ. پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ سیرت پڑھیں گے, آپ ان کی زندگی کو پڑھیں گے تو آپ پائیں گے کہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں کا خیال کیا کرتے تھے. یہاں تک کہ بیویوں کے جاننے والے ان کی سہیلیاں اگر آتی تھی تو آپ ان کی بھی تعظیم کیا کرتے تھے, ان کا بھی احترام کیا کرتے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہے. ان کی وفات کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتے تھے, اور حضرت خدیجہ کی سہیلیاں جب آتی تھی تو آپ ان کی تعظیم کیا کرتے تھے, آپ ان کا تعارف کرایا کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کرتے تھے کہ یہ خدیجہ کی سہیلیاں ہیں, تو ان کی تعظیم کیا کرتے تھے, ان کا اکرام کیا کرتے تھے. اور کبھی اگر بکری ذبح کرتے تو آپ حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے پاس ہدیہ اور تحفہ بھیج دیا کرتے تھے. تو یہ رشتہ داروں کا خیال کرنا ہوا. اپنے رشتہ داروں کا خیال کرنا چاہیے, جہاں تک ممکن ہو سکے ان کا تعاون کرنا چاہیے, ان کا ہیلپ کرنا چاہیے. علم کے ذریعے سے ہو, مال کے ذریعے سے ہو کہ دولت کے ذریعے سے ہو, جس طرح سے بھی آپ ان کا تعاون کر سکتے ہیں آپ ان کا تعاون کریں. یہ ہے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک. رشتہ دار اگر کمزور ہیں تو ہر ممکن ان کا تعاون کیا جائے. کاروباری اعتبار سے اگر وہ کمزور ہیں تو آپ ان کی رہنمائی کریں, آپ ان کو راستہ بتائیں, آپ ان کو طریقہ بتائیں. اور اگر آپ تعاون کر سکتے ہیں پیسوں کے ذریعے سے تو آپ ان کا تعاون کریں. یہ ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. ساتھ ہی آپ کی طرف سے کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جس کی وجہ سے ان کو نقصان پہنچے. آپ کے کسی بات کے ذریعے سے, آپ کے کسی عمل کے ذریعے سے آپ کے رشتہ داروں کا نقصان ہو جائے تو یہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا نہیں ہوا, بلکہ یہ برا سلوک کرنا ہوا کہ آپ ان کو نقصان پہنچانے ہیں. اسی طرح سے رشتے کو توڑا نہ جائے, رشتے کو جوڑا جائے. ایسا کام کیا جائے جس کے ذریعے سے رشتے جڑیں, رشتے ٹوٹے نہیں. پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو
تو مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد یہ رحم رشتے ناتے مجسم ہو کر کے، رشتے اور ناتے مجسم جسم کی شکل اختیار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور دامن تھام لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ رک جا۔ وہ کہنے لگا میں تیری پناہ چاہتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ مجھ کو لوگ توڑ دیں، رشتے کاٹنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ جو تجھے جوڑے میں اس کو جوڑوں اور جو تجھے کاٹے میں اسے کاٹوں؟ یہ حدیث پاک بخاری کی ہے، یہ بتلا رہی ہے کہ بندہ اگر رشتے کو توڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو توڑ دے گا، بندہ اگر رشتے کو جوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جوڑے گا۔ تو رشتے کو جوڑنے کا حکم ہے، رشتے کو توڑنے کا حکم نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث لیس الواصل بالمکافی ولكن الواصل اذا قطعت رحمه وصلها، کہ رشتے کو جوڑنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بدلے میں رشتے کو جوڑے۔ کوئی رشتہ دار اگر آپ کو پوچھا تب جا کر کے آپ اس کو پوچھ رہے ہیں، کوئی رشتہ دار اگر آپ کو ہدیہ بھیجا ہے تب آپ اس کو ہدیہ بھیج رہے ہیں، کوئی رشتہ دار شادی میں دعوت دیا ہے تب آپ اس کو دعوت دے رہے ہیں، کوئی رشتہ دار فون کیا ہے تب آپ اس کو فون کر رہے ہیں، کوئی رشتہ دار آپ کے گھر آیا ہے تب آپ اس کے گھر جا رہے ہیں۔ تو عدلے کا بدلہ یہ رشتے کو جوڑنا نہیں ہوا، یہ تو بدلہ دینا ہوا۔ وہ کبھی فون نہیں کرتا ہے، آپ بھی فون نہیں کرتے ہیں، وہ کبھی خبر خیریت نہیں لیتا ہے، آپ بھی نہیں لیتے ہیں۔ ایک پروگرام ہوا تھا گھر کے اندر چھوٹا موٹا، دعوت نہیں دیا، آپ بھی دعوت نہیں دیے، پوچھا ہی نہیں آپ کو، آپ نے بھی نہیں پوچھا، یہ تو بدلہ ہو گیا، رشتے کو جوڑنا نہیں ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ رشتے کو جوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی رشتے کو کاٹتا ہے تو تم اس کو جوڑو۔ اس کے ہاں پروگرام ہوا، کسی چھوٹا موٹا کوئی پروگرام ہوا، نہیں پوچھا آپ کو، کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کے ہاں اگر کسی طرح کی کوئی تقریب ہو رہی ہے آپ پوچھ لیجئے ان کو، اپنے رشتہ دار کو۔ یہ ہے رشتے کو جوڑنا۔ جو رشتے کو جوڑتا ہے اللہ اس کو جوڑتا ہے، اور جو رشتے کو توڑتا ہے اللہ اس کو توڑتا ہے۔ تو رشتے کو جوڑا جائے گا، رشتے کو توڑا نہیں جائے گا۔ یہ ہے حقوق العباد۔ جی، ایک بندے کا دوسرے بندے کے اوپر حق، آپ کے رشتہ داروں کا آپ کے رشتہ داروں کے اوپر حق ہے کہ آپ رشتے کو قائم رکھیں۔ کبھی خبر خیریت لے لیا فون کے ذریعے سے، کبھی ان کے ہاں چلے گئے، تو اس طرح سے رشتے کو جوڑا جائے گا، رشتے کو توڑا نہیں جائے گا۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے پڑوسیوں کے حقوق۔ ہر شخص کے پاس پڑوسی ہے۔ ہم لوگ ابھی یہاں بیٹھے ہیں، جو بھی آپ کے بغل میں ہے وہ آپ کا پڑوسی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، رشتہ دار پڑوسی ہو یا کہ دور کا پڑوسی ہو، دونوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اور انسان اگر کہیں پر رہتا ہے تو اس کے 3 طرح کے پڑوسی ہو سکتے ہیں۔ اس کے پڑوسی 3 طرح کے ہو سکتے ہیں۔ ایک پڑوس میں ہوگا غیر مسلم ہو سکتا ہے، جو اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتا ہے، مومن نہیں ہے، مشرک ہے، کافر ہے، اس کے اوپر بھی ایک حق ہے، انسانیت کا حق ہے، پڑوس ہونے کا حق ہے، ان کے ساتھ حسن و سلوک کیا جائے۔ کیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر
کبھی پڑھا ہے، کبھی سنا ہے کہ آپ نے غیر مسلموں کو تکلیف پہنچایا ہے؟ آپ نے ان کو ناحق مارا ہے، پیٹا ہے؟ تو کیا ہمارے لیے یہ جائز اور درست ہے کہ ہمارا پڑوسی ہو یا ہمارا دور کا پڑوسی ہو یا ہمارے گاؤں اور محلے کا ہو، وہ اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتا ہے، اس لیے ہم اس کو تکلیف پہنچائیں گے، ہم ان کو گالی گلوچ کریں گے، ہم ان کو ماریں گے اور پیٹیں گے؟ نہیں۔ تو اگر پڑوسی آپ کا غیر مسلم بھی ہے، یہودی بھی ہے، کافر اور مشرک ہے، تو ایک حق ہے آپ کا اس کے اوپر، اور اگر مسلمان ہے اور رشتہ دار ہے تو ڈبل حق ہو گیا۔ مسلمان ہونے کا، رشتہ دار بھی ہے آپ کا۔ وہ ایک پڑوسی ایسا ہو سکتا ہے جو مسلمان ہے، رشتہ دار آپ کا نہیں ہے، تو اس کے اوپر بھی حق ہے آپ کا، پڑوسی ہونے کا، مسلمان ہونے کا۔ تو رشتہ دار اگر ہے تو 3 حق ہے، رشتہ دار اگر نہیں ہے، مسلمان ہے، تو 2 حق ہو گیا، اور صرف اگر پڑوسی ہے، یہودی ہے یا کافر ہے یا مشرک ہے، پھر بھی پڑوس ہونے کا ایک حق ہے۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، اور ہمسایہ دوست بھی آپ کا ہو سکتا ہے۔ ابھی آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر حق ہے، آپ اس کو، اگر ان کو پریشانی ہو رہی ہے بیٹھنے میں، تو آپ ان کے لیے آپ آسانی پیدا کریں، دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں بیٹھنے میں، دوسرے کو کہنی نہ لگائیں، دوسرے کو پاؤں سے ادھر نہ ٹھیلیں۔ مجلس کے آداب کو قائم رکھنا ہے، مجلس کے آداب، ملاقات کے آداب، یہ تمام چیزیں حقوق العباد کے اندر داخل ہیں۔ تو رشتہ داروں کے حقوق ہوتے ہیں اور پڑوسیوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، جن حقوق کو بجا لانا بہت ضروری ہے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے بے خوف نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ ابو شریح رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ آپ نے کہا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے بے خوف نہ ہو۔ آپ کے پڑوسی کو آپ سے تکلیف پہنچ رہی ہے، آپ اوپر فلور پہ رہتے ہیں، آپ کے پڑوسی ہیں ایک ہی فلور پر ہیں یا آپ سے نیچے ہیں، اور آپ اپنے گھر کے اندر ہنگامہ مچائے ہوئے ہیں، پیٹتے ہیں چھت کو، ان کی وجہ سے نیچے تکلیف ہو رہی ہے، ان کے بچے سوئے ہوئے ہیں، ان کو پریشانی ہو رہی ہے، آپ سب سے ٹاپ فلور پر رہتے ہیں، چھت پر جاتے ہیں، دوڑتے ہیں، دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، آپ کے نیچے جو لوگ ہیں یا تو وہ سوئے ہوئے ہیں، یا تو وہ پریشان حال ہیں، یا تو وہ بیمار ہیں، یا تو ان کے بچے سوئے ہوئے ہیں گھروں کے اندر، اور آپ شور و غل مچا رہے ہیں۔ یہ پڑوسیوں کا کیسا حق ہے؟ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، ایسا شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی ان کے تکلیفوں سے بے خوف نہ ہو۔ تو جہاں کہیں پر بھی ہم رہیں تو اپنے پڑوسیوں کا ہم خیال کریں کہ ان کو ہماری زبان اور ہماری حرکات اور سکانات سے ان کو تکلیف نہ پہنچے۔ ایک فلیٹ میں رہتے ہیں، گھر کے باہر اپنا کچرا نکال کر کے رکھ دیا، گندگی آپ کو پسند ہے، ہو سکتا ہے سبوں کو گندگی پسند نہ ہو، آپ نے باہر رکھ دیا ہے، بدبو ہو رہی ہے اس سے، دوسرے لوگ نکلیں گے تو ان کو بدبو کرے گی، آپ وہاں پر گندگی نہ رکھیں، گندگی پھینکنے کی جہاں جگہ ہے وہاں جا کر کے آپ پھینکیں۔ آپ پڑوس میں ہیں، آپ کے پڑوس کے بال بچے ہیں،
آپ ان کو بیجا نہ ڈانٹیں، بیجا ان کے اوپر آپ سختی نہ کریں. آپ ان کے بچوں پر سختی کرتے ہیں بیجا، جس کی وجہ سے آپ کو پڑوسی کو تکلیف ہو رہی ہے. جب انسان ایک جگہ ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں آتی ہیں، ان تمام چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. جی، صفائی اور ستھرائی میں بالخصوص کوتاہیاں دیکھی جاتی ہیں. ایک آدمی گھر سے گندگی نکالا اور باہر برآمدے میں چھوڑ دیا، دوسرا آدمی ہے جو اس کی صفائی کر رہا ہے. کب تک وہ صفائی کرے گا؟ آپ کا بھی تو حق ہے کہ آپ بھی صفائی کریں. کیا یہی طریقہ ہے کہ اپنی گندگی کو گھر سے باہر نکال کر کے رکھ دیجئے اور جہاں تہاں سڑکوں پر اپنے گھر کی گندگیوں کو پھینک دیجئے، جس سے چلنے والے لوگوں کو اور آپ کے پڑوس میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کو تکلیفیں پہنچیں؟ یہ پڑوسیوں کو تکلیف پہنچانا ہوا، اور ایسا شخص مومن نہیں ہے. اسی طرح سے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے، مسند احمد کی ہے. کہتے ہیں کہ وہ شخص جہنمی ہے. اللہ اکبر. پہلی حدیث کے اندر تو کہا کہ مومن نہیں ہے، یعنی کامل مومن نہیں ہے وہ شخص جس کا پڑوسی ان کے تکلیف سے محفوظ نہ ہو. اور دوسری حدیث کے اندر آپ نے کہا کہ وہ شخص جہنمی ہے. اللہ اکبر. جس کا پڑوسی اس سے محفوظ نہ ہو. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول، ایک عورت ہے جو عبادت گزار ہے، فرائض کا تو اہتمام کرتی ہی ہے، نوافل کا بھی زیادہ سے زیادہ اہتمام کرتی ہے، صدقہ اور خیرات بھی کرتی ہے، نفلی روزے بھی رکھتی ہے، لیکن اس کا پڑوسی اس سے خوش نہیں ہے. اس کی زبان سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے. پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنمی ہے. اس عورت کے بارے میں کہا کہ وہ جہنمی ہے. اور اسی صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، ایک عورت ہے جو بہت زیادہ عبادت گزار تو نہیں ہے، بہت زیادہ صدقہ اور خیرات کرنے والی تو نہیں ہے، لیکن اس میں ایک خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں دیتی ہے. تو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ شخص جنتی ہے، وہ عورت جنتی ہے. اللہ اکبر. خواتین اسلام، میری ماؤں اور بہنوں، اس حدیث کے اندر درس ہے بالخصوص خواتین کے لیے. خواتین کا آپس میں پڑوسیوں سے کچھ تعلقات زیادہ ہی ہوتا ہے، اس لیے خواتین بالخصوص اس بات کا اہتمام کریں کہ اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان کے ذریعے سے، اپنی حرکات و سکنات کے ذریعے سے تکلیف نہ پہنچائے. اور اپنی پڑوسیوں کا حق یہ ہے، یا حقوق العباد میں یہ بھی ہے کہ عزت و آبرو کی حفاظت کی جائے، جان اور مال کی حفاظت کی جائے. آپ کے پڑوسی کی جان آپ سے محفوظ ہو، آپ کے پڑوسی کی عزت و آبرو محفوظ ہو آپ سے. عزت و آبرو کیسے محفوظ ہوگی؟ جبکہ اگر ہم اس کے پاس بیٹھتے ہیں تو ان کی غیبت کرتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں تو ان کی غیبت کرتے ہیں، اور ان کے پاس جاتے ہیں تو ان کی غیبت کرتے ہیں. کہاں ہماری عزت محفوظ ہے؟ پڑوسیوں کی عزتوں کو ہم نے اچھالا، ان کی کمیوں کو یہاں بھی بیان کیا، وہاں بھی بیان کیا، وہاں بھی بیان کیا. پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذکرک اخاک بما یکرہ. غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کی وہ چیزیں بیان کرو جس کو وہ ناپسند کرتا ہو. صحابہ کرام نے پوچھا کہ اگر جو چیزیں بیان کی جا رہی ہیں کسی کے تعلق سے، اگر وہ چیزیں اس کے اندر نہ ہو تو آپ نے کہا کہ اگر وہ چیزیں اس کے اندر ہے تو یہ غیبت ہے، اور نہیں ہے تو یہ بہتان ہے. بہتان لگانا ہوا. اسلامی حکومت اگر ہو تو ایسے لوگوں کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے جو کسی کے اوپر بہتان لگاتا ہے.
کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی کے ٹوہ میں لگ جاتا ہے، تجسس کرنے لگتا ہے، جی تو پڑوسیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت یہ ان کے حقوق کے اندر داخل ہے کہ ان کی غیبت نہ کی جائے، ان کی چغلی نہ کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ تم میں کا کوئی شخص کسی کی غیبت نہ کرے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کیا تم میں کا کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھائے؟ دیکھیے تشبیہ، دیکھیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردے سے تشبیہ دیا ہے۔ ایک انسان جس کے عیب کو دوسروں کے سامنے بیان کرتا ہے، یہ اس طرح سے ہے کہ ایک مردے کو اس کے جسم سے چمڑے کو چھیل لیا جائے اور اس کی بوٹی بنا دی جائے، انسان اس کو ناپسند کرے گا یا نہیں کرے گا؟ ایک مردہ آدمی کو لایا جائے اور اس کے جسم سے چمڑے کو چھیل لیا جائے، انسان اس کو ناپسند کرے گا یا پسند کرے گا؟ ناپسند کرے گا۔ بعینہ ہی ایک شخص اگر اس کی برائیوں کو، اس کے عیوب کو کسی شخص کے سامنے اگر بیان کر دیا جائے تو وہ شخص اس کو پسند کرے گا یا ناپسند کرے گا؟ ناپسند کرے گا، پسند نہیں کر سکتا وہ شخص، گرچہ وہ زندہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن ان کی خرابیاں، ان کے عیوب کو اگر بیان کر دیا جائے تو وہ شخص اس سے نفرت کرنے لگے گا، اس کو ناپسند کرے گا، کراہیت محسوس ہوگی اس کو۔ بعینہ ہی اسی طرح سے کہ اگر آپ کا بھائی مر جائے اور اس کے گوشت کو، اس کے چمڑے کو چھیل کر کے اگر آپ کو دیا جائے کھانے کے لیے تو آپ اس کو ناپسند کریں گے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کسی کی غیبت نہ کرو۔ تو پڑوسیوں کے اندر ایک دوسرے کے تعلق سے یہ چیزیں پائی جاتی ہیں جس کی سخت وعیدیں آئی ہیں، اور یہ حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قرآن کریم کے اندر سختی سے منع کیا ہے کہ تم میں کا کوئی شخص کسی کی غیبت نہ کرے۔ اسی طرح سے خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اچھا پڑوسی مل جائے، خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اچھا پڑوسی مل جائے۔ پڑوسیوں کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ ان کو تحفے اور تحائف بھیجے جائیں، ان کے تحفے اور تحائف دیے جائیں، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، جب تم سالن پکاؤ تو اس کے شوربہ کو زیادہ کر لو اور اپنے پڑوسی کی خبرگیری کر لو۔ شوربہ زیادہ کر لو، پانی زیادہ ڈال دو تاکہ شوربہ زیادہ ہو جائے، اور کچھ اپنے پڑوسیوں کو بھی دے دو۔ تو اگر کوئی چیز اچھی بنے گھر کے اندر تو اپنے پڑوسیوں کا خیال کرنا چاہیے، تحفے اور تحائف ان کو بھیجنے چاہیے۔ یہ پڑوسیوں کے حقوق کے اندر داخل ہیں جو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح سے پڑوسیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما۔ اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ پھر اس کے بعد پوچھا کہ اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ اپنی اولاد کو اس ڈر سے مار ڈالنا کہ اس کو کھلانا پڑے گا، اس کی پرورش کرنی پڑے گی اور جائیداد میں اس کا حصہ ہو جائے گا۔ اور کہا کہ اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ اپنے دوست یا اپنی پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا۔ اللہ اکبر! اپنے پڑوسیوں کی عزت اور ان کی جان اور ان کے مال کی حفاظت یہ ایک پڑوسی کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی شخص اس کو انجام نہیں دیتا ہے اور ان کی بیویوں اور ان کی بیٹیوں کے اوپر غلط نگاہ سے دیکھتا ہے تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے جس کو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ چند حقوق تھے بندوں کے ایک دوسرے کے اوپر۔
مسافروں کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ آپ سفر کرتے ہیں، ٹرین میں چڑھتے ہیں، فلائٹ پر سفر کرتے ہیں، بس میں سفر کرتے ہیں، آپ کے بغل میں جو کھڑا ہوتا ہے، آپ کے بغل میں جو بیٹھا ہوا ہوتا ہے، وہ آپ کا پڑوسی بھائی ہوتا ہے۔ آپ کو ان کا خیال کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ان کے سامان کو آپ ہڑپ لیں، آپ ان کے سامان کو چھین لیں، آپ ان کی جیب سے موبائل نکال لیں، آپ ان کے جیب سے پیسے نکال لیں، اور جگہ ہے اس کے باوجود بھی آپ ان کو بیٹھنے نہ دیں۔ اگر جگہ ہے تو آپ ان کو بیٹھنے دیجئے۔ اگر آپ سے بڑا آدمی اگر آ گیا ہے تو یہ ادب اور احترام کا تقاضا ہے کہ آپ ان کو بیٹھنے دیجئے۔ عمر دراز لوگ اگر آ گئے ہیں تو آپ ان کو بیٹھنے دیجئے، یہ احترام ہے، یہ حقوق العباد کے اندر داخل ہیں۔ اور آخری بات کہہ کر کے میں اپنی باتوں کو ختم کروں گا، وہ یہ کہ انسان کسی کے مال کو نہ ہڑپے، کسی کے جائیداد کو نہ ہڑپے، اس لیے کہ ایک بالشت زمین بھی اگر کوئی کسی کا ہڑپ لیتا ہے تو کل قیامت کے اللہ تبارک و تعالیٰ توق بنا کر کے اس کو گلے میں پہنائے گا۔ من اخذ شبرا من الارض ظلما طوقه اللہ 70 یوم القیامہ، کہ اگر کوئی شخص کسی کی زمین ایک بالشت ایک بتہ بھی اگر ہڑپ لیتا ہے تو کل قیامت کے دن جتنی زمین وہ ہڑپے گا، ساتوں زمین بھی ساتھ ہے، آسمان جس طرح سے ساتھ ہے اسی طرح سے زمین بھی ساتھ ہے، ساتوں زمین اس کے برابر توق بنا کر کے اس کے گلے کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ کل قیامت کے دن لوگ جب دیکھیں گے پہچان لیں گے زمین ہڑپا ہوا، پہچان لیں گے زمین ہڑپنے والا یہ شخص ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حقوق العباد کو سمجھیں، بندوں کے حقوق کو ہم سمجھیں۔ کل قیامت کے دن اس کی باز پرس ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا، حساب اور کتاب ہوگا۔ اگر ہم نے کسی کے حقوق کو ادا نہیں کیے ہیں، ہمارے اوپر اگر کسی کے حقوق ہیں تو ہم مرنے سے پہلے ہم اس کا حق ادا کر دیں، تاکہ کل قیامت کے دن ہم کو اپنی نیکیوں میں سے نہ دینا پڑے۔ جیسا کہ میں نے اپنی تقریر کے شروع میں میں نے آپ کو بیان کیا ہے کہ کل قیامت کے دن مفلس اور فقیر وہ ہوگا جو دنیا کے اندر نیک عمل تو کیا ہوگا لیکن حقوق ادا نہیں کیے ہوں گے، نتیجے کے طور پر کل قیامت کے دن ان کے نیکیوں سے دوسروں کو دے دیا جائے گا، اور آخر میں اس کے پاس جو بچ جائے گا وہ گناہ بچے گا، اور اس گناہ کی وجہ سے وہ بجائے اس کے کہ جنت کے اندر جائے جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ وقت ختم ہوتا ہے، میں اپنی باتوں کو دعا کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اس بات کی توفیق دے کہ جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقوق کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ بندوں کے جو حقوق ہے ہم ان حقوق کی ادائیگی کریں، اور اگر اس کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی اور کوتاہی ہوتی ہے تو اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو غیب سے ہماری مدد کر کے ان کوتاہیوں کو دور فرما، اور اگر ہمارے اوپر کسی بھائی کا کوئی حق ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم ان حقوق کو مرنے سے پہلے ہم اس کو ادا کر دیں۔ وباللہ توفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔